کنٹونمنٹ بورڈز میں تعمیرات، سیکرٹری دفاع کی رپورٹ غیر تسلی بخش۔ ملٹری لینڈ کے کمرشل استعمال کے کیس میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، اسٹریٹجک لینڈ صرف دفاعی مقاصد کے لیے استعمال ہوگی، اگر دفاع کے لیے ضرورت نہیں تو زمین حکومت کو دے دیں۔ دفاعی زمین پر سینماز اور شاپنگ مالز بن رہے ہیں، جو رپورٹ جمع کرائی گئی وہ درست نہیں، لکھ کر دے دیا بلڈنگز گرا دیں، لیکن عمارتیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ بیان حلفی کیس میں سابق چیف جج کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں حیران کن بیان۔ دوران سماعت کہا، بیان حلفی دیکھا ہی نہیں، وہ تو سرگرم تھا، معلوم نہیں کیسے پبلک ہوا۔ رانا شمیم نے عدالت کو بتایا کہ بیان حلفی لندن میں تھا، مندرجات یاد نہیں۔ صحافی نے خبر کے اشاعت کے بعد رابطہ کیا، یہ 10 سال پرانا کاغذ نہیں بلکہ رواں ماہ 10 نومبر کا ہے۔ حلف نامہ انہوں نے نہیں لکھا تو آخر کس نے لکھا؟ دوران سماعت اٹارنی جنرل کا سوال، کہا یہ کیس آرٹیکل 19 اور 19A کا معاملہ ہے، ذمہ داری رانا شمیم پر آتی ہے، میڈیا کا کردار دوسرے نمبر پر ہے۔ رانا شمیم کا موقف زیادہ خطرناک ہے، اگر اصلی بیان حلفی مختلف ہوا تو اخبار پر بڑا سوالیہ نشان لگ سکتا ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ اطہر من اللہ کا اظہار حیرت، ریمارکس دیے، 3 سال بعد ایک بیان حلفی دیا جسے اخبار نے پبلک تک پہنچایا، بتائیں لندن میں بیان حلفی کس مقصد کے لیے دیا؟ عدالت کا رانا شمیم کو 5 روز میں جواب کے ساتھ اصل بیان حلفی جمع کرانے کا حکم۔ ججز کو تنقید کا سامنا کرنا چاہیے، سیاسی بیانیے کے لیے کم سے کم ہائی کورٹ کو بدنام کرنے سے باز رہیں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس، عدالت نے اخبار مالک، ایڈیٹر اور صحافی کو بھی جوابات عدالتی معاونین کو دینے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 7 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ آل پاکستان انجمن تاجران کا سیلز ٹیکس رجسٹریشن اور پوائنٹ آف سیل کے خلاف وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے سامنے احتجاج کا اعلان، انتظامیہ بھی ان ایکشن، صدر انجمن تاجران اسلام آباد کی گرفتاری کا حکم، اجمل بلوچ کو 30 دن کے لیے نظربند رکھنے کا حکم۔ نہ مہنگائی الاؤنس دیا، نہ اپگریڈیشن ہوئی، کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ اسلام آباد میں وفاقی سرکاری ملازمین پھر سڑکوں پر نکل آئے، وزارتوں کا کام ٹھپ ہو گیا، CDIs کو سمیت دیگر اداروں میں بھی کام بند۔ مظاہرین کا پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب مارچ، انتظامیہ کا ایکشن، سیکورٹی سرف، واٹر کینن بھی الرٹ کر دیے۔ کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال دوسرے روز بھی جاری، آج بھی سول اسپتال کے باہر دھرنا، ینگ ڈاکٹرز نے احتجاجی کیمپ لگا دیا، اسپتالوں میں OPDs کا بائیکاٹ، آپریشن تھیٹرز میں بھی کام بند۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، مختلف وزارتوں میں CEOs اور MDs کی خالی اسامیوں پر بریفنگ، کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے فیصلوں کی توثیق بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ عوام بجلی کا جھٹکا سہنے کے لیے ہو جائیں تیار، فی یونٹ قیمت میں 4 روپے 75 پیسے اضافے کا امکان، بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر نیپرا میں سماعت، منظوری کی صورت میں صارفین پر 60 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ملک کی معاشی صورتحال خطرناک قرار دے دی، کہا زر مبادلہ کے ذخائر گرنے سے قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی، قرضہ بڑھنے کے ذمہ دار وزیر اعظم اور ان کی نااہلی اور کرپشن ہے۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے، سپریم کورٹ نے الیکشن شیڈیول میں تبدیلی کے لیے صوبائی حکومت کی درخواست مسترد کر دی، عدالت نے ریمارکس دیے کہ ملک میں جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے سیاسی جماعتوں کو مضبوط کرنا ضروری ہے، سیاسی جماعتوں کو سیاسی عمل سے نہیں نکالا جا سکتا۔ ہرکول منصوبے میں کرپشن، سپریم کورٹ نے کیس تحقیقات کے لیے نیب کو بھجوا دیا، چیف جسٹس نے کہا تھر میں لوگ بنیادی سہولیات اور پانی کو ترس رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سمیت کسی عہدیدار کو دلچسپی نہیں، سارا پیسہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے میں چلا گیا، شمن نیب کو 3 ماہ میں ابتدائی رپورٹ پیش کرنے کا حکم، ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی بھی ہدایت۔ حکومت کی 42 ارب کی چوری پکڑی گئی، لیکن نیب خاموش ہے، نیب کو ختم کر دیں یا شق شامل کر دیں،
کہ اس کا اطلاق صرف نون لیگ پر ہوگا. شاہد خاقان عباسی کی حکومت پر تنقید. کہا کمیشن ہی کمیشن بن رہے ہیں لیکن نتیجہ سامنے نہیں آتا. احسن اقبال نے کہا ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کا مریم نواز کی آڈیو سے کوئی مقابلہ نہیں. ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کی غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ. ووٹ چوری کے ویڈیو سے اپوزیشن کی چوری پکڑی گئی. اب شفافیت کے بھاشن منافقت ہیں. معاون خصوصی شہباز گل کا شاہد خاقان عباسی کے بیان پر رد عمل. کہا ہم نے شفاف انتخابات کے لیے ای وی ایم کی بات کی تو یہ بھاگ گئے. نااہل لیگ نے عوام سے ووٹ کا حق ہی نہیں ان کی عزت بھی چھین لی. پیپلز پارٹی کا پشاور میں پاور شو. رنگ روڈ کے کبوتر چوک پر پنڈال سج گیا. کرسیاں لگا دی گئیں. جیالوں کی آمد جاری. بلاول بھٹو خطاب کریں گے. رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو ریلیف مل گیا. سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف علی وزیر کی ضمانت منظور کر لی. علی وزیر 11 ماہ سے جیل میں ہیں. کراچی کے علاقے 3 ہٹی پر جھگیوں کو آگ لگانے والا ایک ملزم گرفتار. پولیس کے مطابق ملزم فہد نے جھگیوں کو آگ لگانے کا اعتراف کر لیا. آگ لگانے کا مقصد امداد حاصل کرنا تھا. ملزم کے 3 ساتھیوں کی تلاش بھی جاری. پنجاب میں فضائی آلودگی برقرار. اسموگ کا راج. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج بھی پہلا نمبر. شیخوپورہ میں M2 کالا شاکاکو پر دھند کے باعث متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی. 16 افراد زخمی ہو گئے. ملک میں کورونا سے مزید 10 افراد انتقال کر گئے. 24 گھنٹے میں 475 کیسز رپورٹ. مثبت کیسز کی شرح 1.1% ریکارڈ. اموات کی مجموعی تعداد 28,728 ہو گئی. کورونا کا نیا ویریئنٹ اومیکرون ویکسین شدہ افراد کو زیادہ متاثر نہیں کرتا. تاہم اس حوالے سے حکومتی انتظامات مکمل ہے. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو. کہا شہریوں کو بوسٹر ڈوز کا فیصلہ NCOC کی میٹنگ کے بعد ہوگا. ملک میں ڈینگی کے وار جاری. پنجاب میں صورتحال بہتر نہ ہو سکی. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے بھر میں مزید 81 افراد متاثر. لاہور میں 58 کیسز رپورٹ. 2 مریض دم توڑ گئے. صوبے بھر میں اب تک 145 افراد جاں بحق ہو چکے. بینک زرعی اور چھوٹے کاروبار کو قرضے فراہم کرے. قرض کی فراہمی سے معیشت میں استحکام اور غربت میں کمی ممکن ہے. مشرف خزانہ شوکت ترین کا اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کانفرنس سے ویڈیو لنک خطاب. بولے حکومت اسلامک بینکاری کی ترقی کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے. ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سیما کامل کہتی ہیں ایسا نظام لا رہے ہیں جس میں صرف موبائل فون نمبر سے ٹرانزیکشن ہو جائے گی.